درود پڑھے آل محمد کے ساتھ۔ کافی مجمع ہے، صلوات کی آواز بہت کم ہے، بلند اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ کے مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا۔ جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابوذر بنایا، بے دار کو دیکھا تو مقدار بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ دعا کر رہا ہوں آل محمد کا، اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات مومنین کو اس پر 6000 پہ اس بارگاہ عالیہ میں، اس مقام جلیلہ القدر میں تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ بانیان کا انتظام، انصرام، محنت، کوشش، کاوش، خرچ، اخراجات، لنگر، نیاز، عقیدہ اور دیگر بادشاہوں کے دربار عالیہ میں شرف قبولیت حاصل کرنا۔ جس کی جو بھی دعا ہے، بالخصوص کسی کے دل میں اگر مشکل ترین دعا سانس لے رہی ہے، آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ کی مشکل ترین مرادیں بھی پوری فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات۔ اجازت ہے میں نوکری کا آغاز کروں۔ کافی عرصے بعد اس بارگاہ میں حاضری کا شرف نصیب ہوا۔ مجھے نہیں معلوم کون کتنی توجہ میں ہے، لیکن قرآن صامت پڑھا جائے تو خاموش رہ کے سننا عبادت، لیکن جب قرآن بچانے والوں کا تذکرہ ہو تو تائید میں بولنا ہے۔ بس اتنا بولیے گا کہ مجھے تنہائی کا احساس نہ ہو۔ جبراً میں داد دیتا نہیں، زبردستی میں نہیں، کبھی نہیں کی مجمع جیسے دل چاہے ویسے سنے۔ جو فرش عزا پہ بیٹھ گیا اس کی عبادت ہو گئی، جو گھر چھوڑ کے اس مقام تک آ گیا اسے سیدہ اجر عطا فرمائے۔ ذاکر کا کام ہوتا ہے صرف پڑھنا، باب علم سے ملنے والی خیرات کو تقسیم کرنا۔ امام حسین آپ کو آباد رکھے۔ باقی کام مومن کا ہے کہ وہ وصول کیسے کرتا ہے۔ کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی، کوئی زیادہ تمہید نہیں باندھنی، مختصر وقت میں نوکری دے کے میں اجازت چاہوں گا۔ مجھے نہیں معلوم کون کتنی دور سے چل کے آیا ہے، بس شہنشاہ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ میں نے موضوع سن لیا جو بتایا گیا مصائب کا۔ بیٹا بیٹھ جائیں، ویڈیو بھی بنا رہے ہیں، چل بھی رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو میں بس مختصر وقت میں ڈیوٹی دوں گا، صرف توجہ میں حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں پہلا مصرع پڑھوں گا تو اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں شاعری کو کتنی پذیرائی ملتی۔ کچھ پنکھوں کا شور زیادہ ہے، اس وجہ سے شاید پتہ نہیں آواز کام کر رہی ہے۔ بند کر دو، آج کی گرمی ہے تو نہیں ایسے، اس کو تو بند کر دو، باقی تو چلتے رہے وہ تو خیر۔ بند کر دو، وہ اصل آواز جو ہے وہ دائیں بائیں ہو جاتی ہے۔ تھینک یو یار، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اللہم صلی علی۔ بچپن سے عزاداری سیکھی ہے، عزاداری میں زندگی گزاری ہے، عزاداریاں کروانے والوں میں سے ہوں، مجالس کروانے والوں میں سے ہوں،
خود محرم کروانے والوں میں سے، اس لیے عشق ہے عزادار سے اور عزاداری سے۔ محرم سے پہلے بادشاہ نے شرط بخشا، میں کربلا سجدہ ریز ہونے کے لیے گیا، کربلا معلیٰ، تو وہاں جب میں خاک شفا پہ سر رکھا تو میں نے دعا کی بادشاہ کچھ ایسی خیرات دے دے جو صرف میرے لیے ہو۔ یہ ذکر پہ ہاتھ ہے، میں نے مجمع کے لیے نہ وہ لکھا تھا نہ مجمع میں پڑھا۔ واپس آیا، ایک دوست نے کہا بھائی جان وہ 4 مصرے سنا دے، پڑھ دیے، داد مل گئی، پھر کہیں اور فرمائش ہو گئی۔ ابھی میرے بھائی گفتگو کر رہے تھے مجھ سے پہلے تو وہ بات یاد آ گئی، تو چند شعر سنیے، دل بن گیا تو پھر آگے پڑھوں گا۔ ہم قبر میں جائیں گے، موت برحق ہے، اللہ آپ سب کی زندگی کرے، لیکن انجام پھر موت۔ تو قبر میں جانا ہی جانا ہے، وہاں فرشتوں نے آنا ہے، ان کے ساتھ سلام دعا تو ہونی ہے۔ آخر انہوں نے پوچھنا ہے کہ آپ کہاں سے ہو کے آئے، وہاں پہ کیا کرتے رہے، دنیا میں کیا کیا دیکھا، بس وہی لکھا۔ اور وہ 4 شعر سنی اور میری نوکری تمام۔ بانی بھی راضی، آپ بھی راضی رہیے گا۔ غم حسین میں سرشار ہو کے آیا ہوں، بس اتنی توجہ میرے لیے بہت زیادہ، یہ میرے جھکے ہوئے سر کے ساتھ۔ اللہ آپ کو آباد رکھے۔ مولا کی قسم دل بڑا ہو گیا میرا، میں پہلا مصرع میں نے پڑھایا، آپ نے خرید لیا مجھے۔ امام حسین تیری زندگی کر، مولا تیرے والد گرامی کے درجات میں صاحب۔ غم حسین میں سرشار ہو کے آیا ہوں، میں کربلا سے عزادار ہو کے آیا ہوں۔ امام حسین آپ کا اٹھے ہوئے ہاتھ میں اوقات نہ ہو، بولتی زبانوں میں آپ جیے نا، بہت بسم اللہ جیے۔ مولا آپ کا آباد و شاد رکھے، مولا آپ کو زندہ و سلامت رکھے۔ نجم بھائی بس مطمئن ہو گیا ہوں، میں خیرات ہے، مولا کی قسم خیرات ہے، اور یہ میرا وہ اثاثہ ہے میرے پاس جو صحیح سے میں سرمایہ ہی کہتا ہوں، اور یہ جو بادشاہ نے خاص مجھے عطا کیا اور میرے لیے ہی عطا کیا۔ اب میں نے اس کا کیا کرنا ہے وہ مجھے پتا ہے، میں صرف آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ غم حسین میں سرشار ہو کے آیا ہوں، میں کربلا سے عزادار ہو کے آیا ہوں، جہاں سے حضرت حر کو ملی ہے راہ نجات۔ امام حسین کا واسطہ دے رہا ہوں، اگر بخل کر کے بولو تمہاری مرضی ہے، مصرع اچھا لگے تو بولنا، ویسے ذکر میں بولنے کا حق ہے۔ غم حسین میں سرشار ہو کے آیا ہوں، میں کربلا سے عزادار ہو کے آیا ہوں، جہاں سے حضرت حر کو ملی ہے راہ نجات، وہیں سے خلد کا حقدار ہو کے آیا ہوں۔ اس کا عقیدہ ساتھ دے، ہر بندہ نہ بولے میں پھر بھی راضی ہوں، بس 5-7 بندے ہاتھ اٹھا کے داد دے دیں گے عقیدے والے صاحبان، میں تب بھی راضی ہوں۔ شعر میں پڑھ رہا ہوں حضور، مولا آپ کا آباد خیر۔ غم حسین میں سرشار ہو کے آیا، میں کربلا سے جہاں سے حضرت حر کو ملی ہے راہ نجات، وہاں سے خلد کا پتہ نہیں کون سمجھے کون نہ سمجھے، کھلے ہیں روح میں تشنا لبوں کی یاد کے پھول، میں ریگزار تھا گلزار ہو کے آیا ہوں۔ ذکر کے لیے بولنا، ذکر کے لیے، مولا تمہیں آباد سے، ذاکر کے لیے نہیں، ذکر کے لیے بولیے گا۔ امام حسین آپ کا آباد۔
غم حسین میں سرشار ہو کے آیا ہوں، میں کربلا سے عزادار ہو کے آیا ہوں، جہاں سے حضرت حر کو ملی ہے راہ نجات، وہاں سے خلد کا حقدار ہو کے آیا ہوں، کھلے ہیں روح میں تشنا لبوں کی یاد کے پھول، میں ریگزار تھا، میں پرواز کر کے پڑھوں تو حق ادا نہیں ہوتا، آپ کل تک داد دے تو بھی حق ادا نہیں ہوتا۔ اب اور بخت کیا ملتا نجف کی گلیوں سے، ملنگ حیدر کرار ہو کے آیا۔ پوری طاقت سے امام حسین آپ کو آباد رکھے، مولا آپ کو دیر تک آباد ہو شاید۔ بسم اللہ جی، آپ سلامت رہے، مولا آپ کو آباد رکھے، اس تمام سب مومنین آباد رہے، میں بھی ہدایت میں کسی قابل نہیں۔ اب اور بخت کیا ملتا نجف کی گلیوں سے، اب اور بخت کیا ملتا نجف کی گلیوں سے، ملنگ حیدر عقیل تختہ دار و رسن سے کیا ڈرنا، غلام میسا میں تمار ہو کے آیا، اٹھے ہوئے ہاتھ محتاج نہ ہوں، بولتی زبانیں مولا کے حفظ و امان میں رہے، مولا آپ کو آباد اشاد رکھے، آپ جی آپ سلام۔ 4 سطریں پڑھتا ہوں، 4 سطریں، میں پوری زندگی لکھتا رہوں تو میں قربان کر سکتا ہوں ان 4 سطروں پہ، پوری زندگی میں شاعری لکھنے میں گزار دوں، جتنا کچھ بھی لکھوں۔ اثر ترابی کی 4 سطریں ہیں، میں ان پہ قربان کرنے کو تیار۔ کوئی بڑے لوگ تھے مولا کی قسم، جنہوں نے پچھلی جو شاعری ہم تک پہنچی ہے نا جی، پچھلی صدی کی، بہت اعلیٰ کلام۔ آج کل ویسے شعر نہیں کہے جا رہے، معافی چاہتا ہوں، منبر پہ ہوں، یہاں سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ میرے والد گرامی جوش ملی آبادی، جی وحید الحسن ہاشمی صاحب، اثر ترابی صاحب، انہوں نے بڑا اچھا کلام لکھا جی، میں نے پہلے کہا ہے جی والد گرامی۔ اثر ترابی کی 4 سطریں ہیں جناب میسا میں تمار پہ، وہ مرثیہ ہے پورا حضرت میسا میں تمار کا، اس میں 4 سطریں ہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، میں پوری زندگی لکھتا رہوں، میں ان 4 سطروں پہ قربان کر دوں، تب بھی میں شاید حق ادا نہ کروں۔ نقشہ کھینچ دیا، تصویر دکھا دی، وہ پورا مرثیہ ہے۔ تو جناب میسا میں تمار سولی پہ ہیں اور زبان کٹ چکی ہے، ابھی سانسیں باقی، اور کوفے کا ایک بہت بڑا مجمع میسا میں تمار کے ارد گرد جمع ہے، اور حضرت میسم سولی سے جو بیان دے رہے ہیں وہ مجمع سن رہا ہے۔ اب یہاں اثر ترابی صاحب نے لکھا کہ جس کی زبان قطع کر دی جائے، وہ اگر علی کہے تو وہ علی مکمل نہیں کہہ سکتا، وہ ای نکلتا ہے، ای کہتا ہے۔ میں پرواز بھی کروں نا تب بھی حق ادا نہ ہو، ای زبان سے نکلتا، اگر زبان قطع ہو جائے، وہ علی کہہ رہا ہو تو وہ پھر ای سمجھ میں آتا ہے۔ اب جو سمجھے گا وہ بولے گا۔ گرداب کے ہر وقت لگا رہتا تھا مجمع، حضرت میسا میں تمار کو جب سوری پہ لٹکایا گیا تو مجمع بہت بڑا تھا۔ گرداب کے ہر وقت لگا رہتا تھا مجمع، لہروں پہ سفینے کی طرح بہتا تھا مجمع، ہٹتا نہ تھا کوڑوں کی سزا سہتا تھا مجمع، ای کہتے تھے میسم تو علی کہتا تھا مجمع۔ پڑھ گیا جو سننا تھا، مولا آپ کا آباد، اٹھے ہوئے ہاتھ مولا آپ کو زندگی، آپ جی بھائی جان، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، سلام آپ سب یاد آ گیا۔ بسم اللہ جی، میں نے پہلے کہا میں پوری زندگی لکھوں،
علی مولا علی مولا چلو میں پھر پڑھ بسم اللہ. کبھی وقت ملے تو یہ مرثیہ پڑھیے گا. اس میں مکمل حالات ہیں حضرت میسا میں تمار کے کہ وہ کہاں سے آئے, کیسے آئے, کیسے مولا نے انہیں آزاد کرایا, پھر وہ مولا کی غلامی میں آئے, پھر غلامی کا حق کیسے ادا کیا, پھر بادشاہ نے بتایا کہ یہ درخت ہے جس کے ساتھ تجھے پھانسی دی جائے گی, سولی پہ لٹکایا جائے گا, لیکن میری محبت میں. وہ پھر درخت جس گھر کے سامنے تھا اس گھر کے لوگوں کو میسا میں تمار جھوک کے سلام کر کے گزرتے تھے اور اس درخت کو پانی دیا کرتے تھے کہ جلدی بڑا ہو جا تاکہ میرے مولا کا فرمان سچ اور حق ثابت ہو جائے. اور پھر جب بلایا گیا ملاؤن کے سامنے تو حضرت میسم نے کہا کہ میرے بادشاہ کا فرمان سچ ہو گیا, مجھے پتہ ہے تو اس درخت کے ساتھ مجھے سولی پہ لٹکائے گا اور میری زبان کاٹے گا. اور اس نے کہا زبان نہیں کاٹوں گا, میں تیرے مولا کا فرمان سچا نہیں کروں گا. تو جب سولی پہ لٹکایا گیا تو پھر حضرت میسم کی موجودگی میں ملاؤن نے کہا کہ کوئی ہے جو علی کے خلاف کوئی بکواس کرے. تو پھر جس نے بکواس کی حضرت میسم نے اس کے اصل باپ کا نام بتایا. اب آپ چپ کر کے بیٹھیں یا بولیں آپ کی مرضی ہے. پڑھنا میں نے اتنا ہی تھا, مولا کی قسم میں نے بھائی کیسر ربانی سے کہا تھا میں 4 سطریں پڑھوں گا. اللہ آپ کو سلامت و آباد و شاد رکھے. جس نے بادشاہ علی کے خلاف زبان کھولی, جس نے بادشاہ علی کے خلاف زبان کھولی, حضرت میسم نے اس کے اصل باپ کی نشاندہی کی. پھر وہ ملعون کو کہنا پڑا زبان کاٹ دو, یہ نہ ہو میرے باپ کا نام بتا دے. بولا کرو یار, ذکر میں بولنا عزت ہے, ذکر میں بولنا عزت ہے. مولا آپ کو آباد و شاد. میں تہذیب سے پڑھنے کا عادی ہوں, آپ جانتے ہیں نظم بھائی. میں نے ممبر کی تہذیب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کبھی بھی نازیبا الفاظ یہاں سے استعمال نہیں کیے. میں ہمیشہ تہذیب کے دائرے میں رہ کے وہ اسلوب اپناتا ہوں جس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو. پھر حضرت میسم نے زبان کٹنے کے بعد جب نعرے لگائے تو پھر پورا کوفہ بولا. میں آپ کے کہنے پہ دہرا رہا ہوں, مجھے نہیں پتا مجمع میں کس کی تمنا, لیکن آپ نے کہا تو مجھے پڑھتے گرداب کے ہر وقت لگا رہتا تھا مجمع. اب آپ پہنچ گئے, میں نے کیا پڑھا. گرداب کے ہر وقت لگا رہتا تھا مجمع, لہروں پہ سفینے کی طرح بہتا تھا مجمع. ہٹتا نہ تھا, ہائے اس کے علی, ہٹتا نہ تھا, کوڑوں کی سزا سہتا تھا مجمع. ای کہتے تھے میسم تو علی. اللہ آپ کو سلامت و آباد. چونکہ ہم نام لیوا ہیں, ہم نام لیوا ہیں علی کے, ہم علی کے نام کا ورد کرتے ہیں. نوکر وہ جسے علی خود مانے. معاف کیجئے گا میں جملہ عرض کر گیا ہوں, ہم نام لیوا ہیں, ہم علی کا دم بھرتے ہیں, یا علی کرتے ہیں. نوکر وہ جسے علی خود مانے. 2 مصرے ہیں میرے خیال میں, صفی صاحب کے مصرے ہیں. میں پہلے امیر مینائی کے نام سے پڑھتا رہا, مجھے میرے علم میں نہیں تھا. پھر کسی بھائی نے مجھے وہ پورا سلام بھیجا. یہ 2 مصرے ہی ایسے ہیں کہ بس محفل زعفران ہو جاتی. میں پڑھتا ہوں, میں ضرور پڑھتا ہوں. تو انہوں نے 2 سطریں لکھی. یہ کم از کم میں آپ کو اور بھی کچھ نہیں تو 100 سال پرانا شعر ہو. یہ علم گواہ ہے, میں نے اب تک اس کے مقابلے کا شعر کو نہیں سنا. معافی چاہتا ہوں لیکن اس کے موازنے کا میں نے شعر کو نہیں سنا. ہائے ہم درے شاہ نجف پر دیر سے پہنچے فقیر, ایک منصب تھا غلامی کا جو کمبر لے گئے. تمہیں واسطہ دے رہا ہوں, بادشاہ کا بخل نہیں کرنا, تمہیں امام صاحب کرنا. اللہ آپ آباد و شاد رکھے. بس 2-4 سطریں میں نے بھائی کے کہنے پہ مجھے یاد آ گئی.
وہ آج سے پہلے اس بارگاہ میں پڑھی نہیں، آج پڑھ دیتا ہوں۔ والد گرامی نے بھی ایسے بہت سے اشعار لکھے ہیں، شاید آپ بھی پہلی بار سن رہے ہو، مجھے نہیں معلوم پہلے سنے یا نہیں سنے۔ دل جب سے ہے خاک رہ کمبر کے برابر، دل جب سے ہے خاک، اللہ حضرت کمبر سے نہیں، خاک رہے کمبر، دل جب سے ہے خاک رہے کمبر کے برابر، میں خود کو سمجھتا ہوں سکندر کے برابر۔ اللہ تمہیں آباد رکھے۔ چلے میں اس سے بڑا شعر پڑھ رہا ہوں، توجہ کیجیے گا، توجہ کیجیے گا، اس سے بڑی بات کرنے لگا۔ دل جب سے ہے خاک رہے کمبر کے برابر، میں خود کو سمجھتا ہوں سکندر کے برابر، سر نقشے رہے خاک ابوذر پہ ہے جب سے۔ اس سے بڑا شعر پڑھ، سر نقشے رہے خاک ابوذر پہ ہے جب سے، دنیا ہے میری پاؤں کی ٹھوکر کے برابر۔ جو ذکر سنتے ہو مولا کا واسطہ دیتے ہو، امام صاحب، دل جب سے ہے خاک رہے کمبر کے برابر، میرے گھر میں پہلی بار، آپ پہلی پر سن لیں، دل جب سے ہے خاک رہے کمبر کے برابر، بسم اللہ جی، میں خود کو سمجھتا، یہ کاپی پہ نہیں لکھے ہوئے، میں ایسے ہی پڑھ رہا ہوں۔ دل جب سے ہے خاک رہے کمبر کے برابر، میں خود کو سمجھتا ہوں سکندر کے برابر، سر نقش رہے خاک ابوذر پہ ہے جب سے، دنیا ہے میری پاؤں کی، مشکل ہے کوئی رتبہ حیدر کو سمجھ لے، ممکن نہیں قطرہ ہو سمندر کے برابر۔ اللہ تمہیں آباد رکھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا ہم ہاتھ سے بڑھا دیتے ہیں، ہم یہ کرنا نہ، اللہ تمہیں آباد رکھے۔ پوری طاقت سے حیدری، دل جب سے ہے، دو شعروں کی زحمت اور، دل جب سے ہے خاک رہے کمبر کے برابر، ہائے ہائے، میں خود کو سمجھتا ہوں سکندر کے برابر، سر نقش رہے خاک ابوذر پہ ہے جب سے، دنیا ہے میری پاؤں کی ٹھوکر کے برابر، مشکل ہے کوئی رتبہ حیدر کو سمجھ لے، ممکن نہیں قطرہ ہو سمندر کے، سمندر کے، سمندر کے، نسبت نہ دو خورشید کو رخسار علی سے، نسبت نہ دو خورشید کو رخسار علی سے، کنکر کو نہ لاؤ رخ گوہر کے برابر۔ یہ ذکر ہے مجھے اس کی قسم، امام بارگاہ کاظمین میں میں شعر پڑھ رہا ہوں، بڑا بخت ہے آپ کی ترجمانی کی ہے میرے والد گرامی نے، دو مصروں میں یہ بخت صرف شیعہ قوم کا ہے اور شیعہ قوم کے پاس رہے گا، اس کا ہے جو علی علی کرتا ہے اور کسی کا نہیں۔ محسن کو نہیں خوف نکیرین لحد میں، وہ چپ رہے گا میں سمجھوں گا آیا ہی نہیں تھا۔ توجہ چاہیے، صرف توجہ، مولا کی مصرے، نہیں نہیں نہیں، میں شاعری سمجھنے والا بنتا ہوں، آپ بھی شاعری سمجھنے والے ہیں، صرف مصرے کی کرافٹنگ دیکھیے گا میرے والد گرامی کا عقیدہ کہاں تھا۔ محسن کو نہیں، نہ بالکل بھی نہیں، خوف نکیرین لحد میں، کون آئے گا مولا تیرے نوکر کے برابر۔ اللہ تمہیں آباد و شاد رکھے، حسین تیری عزت مولا آپ کو عزت کے ساتھ محسن کو نہیں، میں سلام پیش کروں، محسن کو نہیں خوف نکیرین لحد میں، کون آئے گا مولا، بسم اللہ جی، کون آئے گا مولا تیرے نوکر کے۔ مصائب کا ایک شعر پڑھتا ہوں میں اسے آغاز کرتا ہوں، وقت کم ہے، مجھے آگے حاضری بھی دینی ہے اور چونکہ تابوت کی برآمدگی ہے پردہ داروں میں، ہائے ہاں بے شک
میں صرف دو شعر دو مصرے پڑھتا ہوں، ہو سکتا ہے ہر آنکھ کا وضو ہو جائے، ہو سکتا ہے شعر ہی ایسا پڑھ۔ آیتیں دو ہیں، سنیے گا میرا بھائی، جھولی پھیلا کے سنیے گا ان دو مصروں۔ میں نے بڑے بڑے مصائب سنے ہیں لیکن اتنا حساس شعر میں نے نہیں سنا۔ آیتیں دو ہیں، پھر سنیے، آیتیں دو ہیں رباب غم زدہ کی شان میں۔ میں پھر منت کروں گا جھولی پھیلا کے، حاجات کو دل میں رکھ کے سنیے گا، اگر بے ساختہ ہے نکل گئی تو شاید دعا قبول ہو جائے۔ بسم اللہ، ایسے عزدار آباد میں آیتیں دو ہیں رباب غم زدہ کی شان میں، ایک ہے میدان میں ایک شام کے زندان میں۔ اسی میں سارا مصائب تھا جو آپ نے سن لی۔ میں بسم اللہ کر رہا ہوں۔ مولا آباد و شاد رکھے ایسے عزاداروں کو۔ عزاداری عشق کا نام ہے۔ فضائل میں پھر بھی منت ہوتی ہے، مصائب میں نہیں ہوتی۔ ایک ہے میدان میں ایک شام کے زندان میں۔ مولا درجات میں اضافہ فرمائے، ذاکر سید صابر سے اچھا سبے ہے، بہت بڑا نام ذاکری دنیا کا۔ ان کا ایک فکرہ میرے دل پہ نقش، وہ چنوری گل امام جلسہ ہوتا ہے، اس کی برآمدگی ہوتی ہے، شہزادی کا تابوت ہوتا ہے، پردہ تاروں میں برآمد ہوتا ہے۔ وہاں انہوں نے ایک بڑا حساس فکرہ پڑھا۔ انہوں نے فرمایا 4 سال کی بچی ہو نا، اسے باپ جھڑک دے دے تو گھنٹوں سسکی نہیں بند ہوتی، اور جسے باپ کا قاتل تماچا مارے۔ جو نوجوان بیٹھے ہو، تمہارا ماتم بلند ہونا چاہیے، بزرگ دعا بھی کر دیں گے تب بھی حاضر۔ 3 فکریں پڑھتا ہوں مصائب کے، 3 فکریں ہیں، 3 گھنٹے مصائب پڑھا جائے وہ ایک طرف، یہ 3 سطریں ایک طرف۔ پہلا فکرہ میں نے طالب جوری صاحب قبلہ کی زبانی سنا تھا ڈیرہ غازی خان میں۔ انہوں نے فرمایا کائنات کے تمام تر مرثیے علی کی بیٹی کے ایک فکرے پہ قربان کیے جا سکتے ہیں۔ وہ جس بھائی کا چہرہ قرآن کی طرح دیکھتی تھی، ایسے اجڑا، جی میں نے وہی عرض کیا ہے، میں نے عرض کیا تو ہے شہزادی کا تابوت۔ فکرہ سنیے گا، دل نرم پڑ جائے تو میرے حق میں دعا کرنا۔ بہن جس بھائی کا چہرہ قرآن کی طرح تلاوت کرتی تھی، اتنا مارا امت نے زہرا کے غریب بیٹے کو، بہن مقتل میں کھڑے ہو کے کہہ رہی تھی کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ مجھے نہیں پتا کون کون سادات بیٹھے ہو یہاں پہ، سیدوں کا بچہ بھی بیٹھا ہو تو یہ جڑے ہوئے ہاتھوں سے ایک مرتبہ معافی مانگ کے فکرہ پڑھوں گا۔ راول پنڈی میں والد گرامی نے فکرہ پڑھا، نہ آگے پڑھ سکے نہ کوئی سن سکے، ٹکرے مار دی لوگوں نے دیواروں کے ساتھ، ایک ہی فکرہ پڑھا، مجھے چھوڑ دی انہوں نے، آگے نہ پڑھنے دیا گیا۔ انہوں نے فرمایا روتے روتے مر بھی جائیں تو حق ادا نہ ہو، صرف ایک فکرے پہ کہ جب آباد تھی علی کی بیٹی تو جبرائیل رک جاتا تھا، اجڑی ہے تو شمر بغیر اجازت کے آیا۔ سیدوں سے معافی مانگ کے فکرہ پڑھا ہے، میں خود بھی سید ہوں، اتنا ہی پردہ ڈال کے پڑھا جا سکتا ہے۔ تیسرا فکرہ اس فقیر کا ہے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ پاک سیدہ نے مجھے عطا کیا، 8 ربیع الاول امامیہ کالونی میں سب سے پہلے پڑھا تھا، آج سے کچھ سال گزشتہ پہلے، لیکن بس ہو گئی تھی مجلس اسی فکرے پر۔ میں پڑھنے گیا تو مجھے کہا کہ واپسی پڑھی ہے مدینے۔ سادات جب واپس آئے تھے مدینے
تو کس رنگ میں آئے تھے؟ میں نے کہا واپسی پہ رونا ہو تو ایک فکرہ کافی، صرف ایک فکرہ پوری زندگی رلائے گا آپ کو۔ میں نے کہا اتنا سوچ لیا کرو، کربلا سے لے کے شام تک جس نے سب سے زیادہ گھر کا پوچھا وہ گھر نہ آئی۔ بڑا آدمی ہوگا جس کی ہائے نہ نکلی ہو، جس کے دل میں درد پیدا نہ ہوا ہو۔ فکرہ بہت بڑا تھا۔ کربلا سے لے کے شام تک میں نوکران، جس نے سب سے زیادہ گھر کا پوچھا وہ گھر نہ آئی۔ امام سجاد جب وطن پہ واپس آئے نا جی، تو چاہنے والے آتے تھے بادشاہ سے ملنے کے لیے، تو پھر پوچھتے تھے بادشاہ سنا ہے بڑے ظلم ہوئے، کربلا، کوفہ، شام، مولا زیادہ کس نے رلایا؟ خون رو کے کہتے تھے بہن کے سوالوں نے۔ کس نے؟ بادشاہ فرماتے تھے میری 4 سال کی بہن کے سوال بڑے درد بھرے ہوتے تھے۔ ایک نوکر 5 دن آتا رہا، 5ویں دن پھر پوچھا بادشاہ سنا ہے کربلا میں بڑا ظلم ہوا؟ فرمایا بے شک۔ سنا ہے قاسم زین پہ تھا تو ٹکڑے ہو گئے؟ فرمایا ہاں۔ اکبر کو برچھی لگ گئی؟ فرمایا ہاں۔ سنا ہے چچا عباس کہ بازو قلم ہو گئے؟ بادشاہ فرماتے ہیں جی۔ بادشاہ ہم نے سنا ہے 13 ضربوں سے مارا گیا آپ کا بابا؟ فرمایا بادشاہ سنا ہے؟ بسم اللہ جی۔ کوفے کا بازار بڑا مشکل تھا؟ فرمایا ہاں۔ شام کا بازار؟ جی۔ دربار؟ مولا سب سے زیادہ کہاں روئے آپ؟ فرمایا بہن کے سوالوں پر۔ اب غلام سے رہا نہ گیا، نوکر تھا بادشاہ کا، قدموں پہ سر رکھ دیا، ہاتھ جوڑ لی، آنکھیں بند کر لی۔ بادشاہ زندگی میں کوئی سوال نہیں کروں گا، آج ایک منت کرتا ہوں، بہن کا ایک سوال تو سنا۔ جن سوالوں نے تجھے خون رلایا بس ایک سوال سنا دے، ہماری زندگی کی عبادت کا سامان مل جائے گا۔ فرماتے ہیں برداشت کر سکتا ہے؟ پھر سن، شام کا بازار تھا، پتھروں کی بارش تھی، میں بھی سید ہوں، آپ میں بھی سادات بیٹھے ہوں گے، مجھے معاف کر دیجئے گا۔ شام کا بازار تھا، پتھروں کی بارش تھی، میں پڑھ جاؤں گا، سوچتے رہیے گا کیا پڑھا، ہو سکتا ہے مسلح پر بھی یاد آ جائے تو آنسو گر جائے۔ فرماتے ہیں شام کا بازار تھا، پتھروں کی بارش تھی، باغی باغی کا شور تھا، تماشائیوں کا ہجوم تھا، میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، کمر میں لنگر تھا، گلے میں توق تھا، پاؤں میں بیڑیاں تھیں، ارد گرد بدماش تھے، میں مرنا جو فکرہ پڑتے ہوئے اچانک اس بھیڑ میں میری 4 سال کی بہن نے میری ابا کے دامن میں ہاتھ ڈالا۔ میں نے موڑ کے دیکھا، میری 4 سال کی زخمی بہن، کانوں سے خون بہ رہا تھا، چہرے پہ تماچوں کے نشان تھے۔ چھوٹی اولاد والوں سے معافی مانگ کے فکرہ پڑوں گا۔ فرماتے ہیں کرتے کا دامن چلا ہوا تھا، پاؤں کی تلیاں زخمی تھی، گلے میں تنگ رسی تھی، میری بہن کے ہاتھ جڑے ہوئے تھے، رو رو کے کہتی سجاد میں تیری یتیم بہن ہوں، سجاد میں تیری پیاسی بہن ہوں، سجاد میں تیری تھکی ہوئی بہن ہوں، بہن کیا کہنا ہے، بولنا کیا کہنا ہے، میں تیرا بھائی ہوں، مجھے کہنا کیا کہنا ہے۔ آوازی سجاد بھائی ایک منت کرنے آئی ہوں، تو زندگی میں نے رویا اس کے رونے کی ضمانت دے کے فکرہ پڑتا ہوں، میں ایک منت کرنے آئی ہوں، کہہ سکینہ کیا کہنا ہے۔ سجاد بھائی شیمر سے کہے مجھے جتنا مارنا ہے مارے، لیکن تب تانا دے کے نہ مارے۔ سکینہ کیا کہہ کے مارتا ہے؟ سجاد تیری غریبی کی قسم، ملعون جب بھی مارتا ہے کہتا ہے بلا عباس کو۔ کہاں ہے عباس؟ میرے چچا کا سر گھوڑے کی گردن میں تڑپتا ہے، کٹے ہوئے لبوں سے آواز آتی ہے مولا کاش مجھے اجازت مل گئی ہوتی، تیری بیٹی یہ سجاد مارتا۔ مولا کیا بات، یہ حق ہے، روزہ یہ حق ہے، جیسے رو پڑے ہو، قبول ہے، مجلس کی سند ہے، یہ اول سے آخر ایک جیسا گریا، یہ سند ہے
12ویں آقا کی طرف سے قبولیت فرش عزا کی. بس 2 جملے سنو، میں تفصیلاً نہیں پڑھوں گا، معافی چاہتا ہوں. میں مصائب بی بی کے بہت طویل پڑھتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، لیکن مارنا مقصود نہیں، صرف رلانا مقصد ہے. مجھے غازی کی قسم، میں بڑا چھوٹا سا نوکر بادشاہوں کا، مجھے مصائب کی تہذیب اسی بی بی کے صدقے میں عطا ہوئی ہے. میں نے اسی معصومہ سے ہی مصائب کی بھیک مانگی، میں نے جتنے مضمون مانگے اسی بی بی سے مانگے، مجھے بی بی نے عطا کیا ہے مصائب کا سارا رنگ. دعا کرو میں پڑھ جاؤں، تم سن لو. صابر کا کردگار ہے، صابر کا پروردگار ہے. کون؟ امام سجاد. کہیں نہیں بولا، مولا کی قسم، ممبر پہ ہاتھ ہے، یہ ہاتھ ہے میرا ذکر پہ. خیمے جل گئے، نہیں بولا. جو گھروں تک رونا چاہتے ہو، جو چاہتے ہو بے ساختہ گریا کریں، مگر دیکھنا مجھے. خیمے جل گئے، نہیں بولا، مولا کی قسم. چادریں لٹ گئی، نہیں بولا. شام غریبہ میں نہیں بولا. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں چپ رہا، پاؤں میں بیڑیاں چپ رہا. باپ کے مقتل میں نہیں بولا. پہلا تازیانہ لگا، نہیں بولا. بہن کو تماچا لگا، نہیں بولا. کوفہ کا بازار چپ رہا. ابن زیاد کی پیشی نہیں بولا. تو تیاری کر کے بیٹھا، تیرے چہرے پہ غم آ گیا ہے. فکر میں وہ پڑھ رہا ہوں، دیواریں پتھر رو پڑتے ہیں. مجھے غازی کی قسم، اسقلان کی چوٹیاں نہیں بولا. سنگریزوں سے بھرے راستے نہیں بولا. پاؤں زخمی ہوئے نہیں بولا. کئی دن پانی نہیں ملا، نہیں بولا. مر نہ جاؤں میں سید شام کے بازار میں. سجاد خاموش رہا. 15 اذان علی کی بیٹی نے ایک موڑ پہ سنی. سجاد نہیں بولا. آج تجھے بتاؤں غیرت کا کردگار، صبر کا قرآن. بولا تو بولا کہاں؟ غلط پڑھوں یہی موت آ جائے. لاہور والا مجھے غازی کے عالم کی قسم، کہاں بولا؟ یزید کا دربار ہے، ایک رسی ہے، 18 گردنیں بندھی ہوئی ہیں. سب سے آگے فضا ہو، ازادار ماتم نہ کرے. سب سے آگے بھی فضا کے پیچھے علی کی بیٹیاں، چھوٹی اولاد والا معافی. سب سے آخر میں حسین کی معصوم بیٹی. حالت کیا ہے؟ کبھی تھک کے دایاں پاؤں اٹھاتی ہے، بایاں رکھتی ہے، بایاں اٹھاتی ہے، دایاں رکھتی ہے. یا دعا کر مجھے موت آ جائے، یا دعا کر تو برداشت کر کے میں پڑھ جاؤں. مجھے اس ممبر کی قسم، 7 گھنٹے گزر گئے. 7 گھنٹے سید نہ ہوتا میں یہ فکریں نہ پڑھتا، نہ میری زبان میں طاقت ہے. 7 گھنٹے گزر گئے. ملعون شطرنج کھیلتا رہا. علی کی بیٹیاں کھڑی رہی. جو ماتم نہ کرے وہ سر چکا فکریں ایسا پڑھ رہا ہوں کہ 7 گھنٹے تماشا دیکھتے رہے. علی کی بیٹیاں کھڑی رہی. بابا جی میں بھی سید ہوں. 7 گھنٹوں کے بعد سفیر روم اٹھا، دوڑتا ہوا یزید کے سامنے آیا. آغازیوں ملعون، میں ایک سوال کرنے آیا ہوں، مجھے بتا یہ قیدی کون ہے؟ تیرے جگر میں طاقت ہے تو برداشت کرنا. آغازی تو کیوں پوچھتا ہے؟ کہا میں اور کسی کا نہیں پوچھتا، وہ جو سب سے آخر میں ایک 4 سال کی معصوم بچی ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا ظالم ظلم کی حد ہوتی ہے. میں 7 گھنٹوں سے دیکھ رہا ہوں اس معصومہ نے 13 مرتبہ گرنے کی کوشش کی، اسے رسی نے گرنے نہیں دیا. اللہ جانے، ابھی ماتم نہیں کرو گے، اللہ جانے کتنی تھکی ہوئی ہے، اللہ جانے کتنی پیاسی ہے، اللہ جانے کتنی زخمی ہے. آوازیں وہ مر جائے گی. جو نوجوان ہو ماتم کرنا. آوازیں وہ ظالم رسی نے اسے گرنے نہیں دیا. اللہ جانے کتنی تھکی ہوئی ہے. بادشاہ کی سواری ہے، مولا قبول کرے. تابوت بھی مولا قبول کرے. اجڑ گئی بی بی سکینہ. اِنَّ لِلَّهِ